آپ موجودہ سیاسی سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم جو ہے اس کی سیاست بھی ہمیں کچھ بالکل تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے کیا وہ پی ڈی ایم سے ہاتھ کر گئی؟ دیکھیے میں پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں یہ والی بات, اور میں ابھی تو آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عام پاکستانیوں کو پی ڈی ایم سے یا عمران خان کی حکمرانی سے اور اس تمام سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کے مسائل کے حل کی بات کر رہا ہے. پی ڈی ایم کا پورا جو نیریٹو وہ یہ ہے کہ بھئی کسی طرح سے اس حکومت کو ختم کرو اور ہمیں حکمرانی دے دو. جب لوگ ان کی یہ بات سنتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ حکمرانی ان کے پاس پہلے رہ چکی ہے. ان کے آج بھی ان کی پارٹی جو ان پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی, جس طرح پیپلز پارٹی ہے, وہ آج بھی حکمران ہے. تو اگر بھائی ان کو اور کوئی حکمرانی زیادہ بھی دے دی جائے تو 30 سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں تو یہ حکمران رہے ہیں, تو ابھی کیا پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی؟ اس لیے کہ یہ تو کسی ریفارمز کی بات نہیں کر رہے, کسی اختیارات وسائل کو نیچے لانے کی بات نہیں کر رہے, کسی جوڈیشری ریفارم کی بات نہیں کر رہے, کسی ہیلتھ ریفارم کی بات نہیں کر رہے, کسی ایجوکیشن ریفارم کی بات نہیں کر رہے, کسی جو ہے وہ یہاں پر الیکٹورل ریفارم کی بات نہیں کر رہے. تو ایک عام آدمی کے زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ نمبر 1. دوسری طرف حکومت کی بات آ جائیں, حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اس نیریٹو پہ چل رہی کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ کرپشن مٹانا ہے, ہم نے زرداری صاحب کو بند کرنا ہے, ہم نے نواز شریف صاحب سے بات نہیں کر رہی ہے, اس نیریٹو پہ چلے. بھائی اس سے 2.5 سالوں میں 1 روپے کی کرپشن ختم نہیں ہوئی ہے. 1 روپے آپ ڈالر نیا لے کر آ نہیں سکے, لوٹا ہوا مال. ہمارے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی بھی ملکی مسائل پر بیٹھ کر بات کرنا چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ نہیں, دیکھیے پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کسی ایشوز بیس کے اوپر آپ جو ہے کسی سے بات کریں اور اپنی جو ہے وہ مخالفتوں کو سائڈ پر رکھیں. یہ تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ بار بار یہ والی بات کرتے ہیں, جبکہ اس لیے کہ ہمیں مفاد عزیز ہے. میں نہیں سمجھتا جو لوگ اس وقت جو ہے وہ حکمران طبقے میں, ان کو اس وقت تک ہوش نہیں آئے گا جب تک یہ حکمرانی ان کے پاس سے چلی نہیں جائے گی. پھر وہ سب لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے, رابطے کریں گے. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو دیکھیے پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم میں کھڑی ہے. جب ہم شروع یہ پی ڈی ایم اے پی سی انہوں نے بلائی تھی تو میں پہلی اے پی سی میں گیا تھا ان کے پاس, لیکن جہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑے ہو کر انقلاب برپا کرنے کی بات کر رہے ہوں اور وہ لوگوں کے بہاف پر فیڈرل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہوں, تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی 12 سالوں سے تو سندھ میں 13 سالوں سے آپ کی حکومت ہے. اگر بھائی پورے پاکستان میں تباہی بربادی عمران خان نے پھیری ہوگی, لیکن بھائی سندھ میں تباہی بربادی تو آپ نے پھیری ہے 12 سے 13 سالوں سے. اور سندھ اس وقت جو ہے وہ 10 سالوں میں 8,342 ارب روپے انہوں نے خرچ کر دیے ہیں. رانا عظیم صاحب, یہ 8,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد سندھ اس وقت دنیا کے انسانوں کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ ہے آفیشیلی ورلڈ رینکنگ میں. تو اس لیے ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. تو پاکستان کے مسئلے کا واحد حل اس وقت جو ہے وہ ایک نیا آپ کو نظام لے کر آنا پڑے گا. کیا یہ مردم شماری, کراچی کے مسائل, کیا کوئی ایسا ہے, یہ مسائل ایسے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک وکٹ پر اکٹھے ہو جائیں, ایک پچ پہ اکٹھے ہو جائیں؟ اگر اپنی ذاتی انا اور اپنے ذاتی فائدے کو سائڈ پر رکھیں گے تو اس ایشو پہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے. بھائی ہم اپنے الیکشن میں جا کر اپنی لڑائیاں کر لیں, لیکن جو بڑے فنڈامنٹل ایشوز ہیں, بڑے فنڈامنٹل ایشوز شہر کے, اس ایشوز کے اوپر سب کو ایک ہو جانا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے ایم کیو ایم اس وقت جو ہے وہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, 2 ان کے وزراء ہیں, 7 ان کے جو ہے وہ ایم این ایز ہیں. اس وقت اس کمزور ترین وفاقی حکومت وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ 2 لوگ بھی اس سے الگ ہو جائیں. ایم کیو ایم کے پاس 7 سیٹیں, یہ کیبنٹ میں بیٹھ کر انہوں نے صرف ڈسینٹ نوٹ دیا ہے, اپنا اعتراضی بیان دے کر انہوں نے اس کو اپروو کرا دیا, اور اس سے پہلے کی ساری میٹنگوں میں انہوں نے تمام آپ کے دل میں اتنا آپ اس معاملے کو لے کر اٹھ رہے ہیں, آپ اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں, تو آپ آگے لگ کر تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں, آپ اپنے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں, کوئی اے بی سی کریں کراچی اور یہ مردم شماری کے معاملے پہ. دیکھیے میں نے آج جو ہے وہ ببانگ دوہل یہ بات کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ بھائی
اس مسئلے کے اوپر میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. سب لوگوں کو اس کے اوپر میں دعوت دے رہا ہوں. کسی بھی رنگ کے لوگ ہوں, کسی بھی نسل کے لوگ ہوں, کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں, آئیں ہم اس مسئلے پر ایک ہو کر یہ بات کرو. میں نے یہ تک بات کی ہے کہ بھائی اگر کسی کو لیڈ کرنا ہے اس کو, آئیں, میں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. آئیں اور اس کو لیڈ کریں. میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے تو اتنی تک بات کی ہے یہاں پر اپنی لائیو پریس کانفرنس میں. آج میں نے بات کی, آپ اس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری طرف سے بالکل کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے. ہم بالکل تیار ہیں کسی سے بھی بات کرنے میں. ایشوز کے اوپر سب سے بات ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کمال بھائی, ایک تو باقاعدہ طور پہ انویٹیشن ہوتا ہے اور دوسرا ویسے کسی کو کہنا. اب آپ 17 جنوری کا جلسہ کر رہے ہیں, تو اگر آپ کراچی کے مسائل پہ ہی جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے حل کے لیے تمام لوگوں کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں, تو کیا باقاعدہ طور پر تمام جماعتوں کو دعوت نامہ بھیجیں گے؟ دیکھیے, میرا کہنا ہی دعوت نامہ ہے نا. میرا کہنا, میرے لوگ کانٹیکٹ میں تمام لوگوں سے. لیکن میں آپ کو ایک صرف سینیریو بتا دوں یہاں پر کہ یہاں کی جن کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم جو کہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے, وہ نہیں نکلیں گے, وہ نہیں آئیں گے. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اس سارے سینسس پہ اس قوم کا سودا کیا ہے. اس قوم جس قومیت کا مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں, انہوں نے اس کو بیچا ہے اپنی. اور اس لیے بیچا ہے, ہمیں یہ پتا ہے بیک گراؤنڈ, کہ بھائی ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر. وہ ایک منٹ بھی حکومت سے نہیں باہر رہ سکتے. جس دن حکومت سے باہر ہوں گے, ان کے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. اب جب آپ کو یہ تمام ریئلٹیز ہو, تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی کیوں میرے پاس آئے گا, کیوں میری بات سنے گا. 17 کی ریلی کامیاب ہو جاتی ہے, اس میں آپ کو مقاصد حاصل نہیں ہوتے جو آپ چاہتے ہیں, تو اس کے بعد کیا آپ تحریک شروع کریں گے یا مسلسل اس احتجاجی ریلیوں کو لیتے ہیں, یا مطلب احتجاجی ریلیوں یہ بھی بات یہ ہم نے آج بات واضح کی ہے کہ یہ تو ابھی 17 تاریخ کو تو یہ ابتدا ہے. اور فلی امید کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو ہماری بات, ہماری آواز جائے, ان کو سمجھ میں آئے. اگر یہ نہیں کریں گے, ہماری بات نہیں مانیں گے, اور جو کہ بالکل جائز بات ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ اپنے کیبنٹ کے ڈیسیجن پہ یو ٹرن لے لیں, اس کو آپ انڈو کریں, اس کو آپ ڈسپیوٹڈ رہنے دو. میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ اس کو بالکل, آپ 3 کروڑ آبادی, آپ اس کے بعد جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بلاک سینسس کے آپ جو وہ آپ 5% آڈٹ کرائیں گے, آپ آڈٹ کرائیں, اور اس کے بعد پھر نئے سینسس کے آپ احکامات دیں. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو کام نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم اس پہ آخری حد تک جائیں گے. یہ کوئی پہلی اور آخری ریلی نہیں ہے. اگر یہ نہیں سنیں گے تو ہم آخری حد کیا ہے, آخری حد کیا ہے, اسلام آباد جائیں گے؟ بھائی آخری حد یہ کہ ہمیں اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے نا. ہم اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کریں گے, ہم مریں گے جس کے لیے. ہم پھر کسی بھی حد تک جائیں گے, ہم اپنی جانیں دیں گے. اس لیے کہ اگر آپ مجھے مصطفیٰ کمال صاحب, آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کو سندھ حکومت سے بھی کوئی امید نہیں ہے, وفاقی حکومت بھی آپ کی نظر میں ڈیلیور نہیں کر رہی, تو امید تو برسر اقتدار لوگوں سے ہی لگائی جا سکتی ہے نا. آپ جو اقتدار میں نہیں, اس سے کیا امید لگائیں؟ تو کیا آپ کی نظر میں اگر جب تک اگلے انتخابات نہیں ہوتے, کراچی اور ملک کی صورتحال ایسی رہے گی؟ دیکھیے, آپ یہ اقتدار جو ہے نا, کسی کی وہ جاگیر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. بڑے بڑے حکمران آئے اور گزر گئے, اور انہی حرکتوں کی وجہ سے گزر جاتے ہیں, پھر ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا. تو اگر یہ حکمران اگر اس طرح کی زیادتیاں کریں گے لوگوں کے ساتھ, تو پھر ان کی حکمرانی نہیں چلے گی. جی تو مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں, پاک سرزمین پارٹی دوسری جماعتوں کو سرپرائز دے سکتی ہے؟ دیکھیں, پاک سرزمین پارٹی تو 2018 میں بھی سرپرائز دیتی, بٹ اینی ویز ہم وی ہیو مووڈ آن فرام دیئر. اور آج اگر آپ اگر جہاں جو ہماری اربن سینٹرز کی سیاست ہے, اگر آپ کراچی کی مثال دیں تو یہاں پر دیکھیے بدترین ایم کیو ایم کی نظامت کا دور گزر چکا. لوگ جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کو یہاں پر ووٹ دے دیا, جس بھی طرح سے جتوا دیا, 14 سیٹیں آئیں, 25 ایم پیز آئے. آج ان کا کوئی پوچھنے والا, ان کو خود نہیں پتا ان کے لوگوں کو کہ وہ یہاں سے ایم پی ایم این ایز بن گئے. پیپلز پارٹی یہاں کو اس کو اون نہیں کرتی. تو ہمارے علاوہ کراچی کے لوگوں کے پاس آپشن رہ کیا جاتا ہے, حیدرآباد کے لوگوں کے پاس آپشن رہ کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھیے, اگر اللہ تعالیٰ کو ان شہروں کے, پاکستان کے, سندھ کے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا, اور ہمارے علاوہ اس لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ابھی امتحان, وزیر اعظم پاکستان نے کراچی کے حوالے سے کئی فیصلے کیے اور اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آگے جا کے مزید بہتر نہیں ہوگا؟ اور اگر
آنے والے وقت میں آپ کو تحریک انصاف کی طرف سے آفر آتی ہے کہ مل کر الیکشن لڑیں، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان صاحب نے، میں نے ہمیشہ ان کو جو ہے وہ کبھی بھی ان کو جو لوگ بات کرتے ہیں میں وہ بات نہیں کرتا، ان کو میں پازیٹیو ان کی کرٹیسزم کرتا ہوں کہ بھائی اگر وہ ایشوز بیس ان سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے آ کر 1100 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان کیا، اگر آپ اس کو ریفر کریں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا، وہ 1100 روپے کے پیکیج کو اگلے دن ہی ان کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ اس کے متبادل ریسورسز تلاش کریں، اس پیسوں کو ڈھونڈنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ پھر بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، نہ دیکھیے کوئی پروجیکٹ، یہ بادشاہت نہیں ہے یہاں پر، کوئی بھی پیسہ اگر وفاق سے کسی شہر کو آئے گا تو اس کا پہلے PC1 بنے گا، اس کے پہلے اس کی ڈسٹرکٹ اپروول ہوگی، پھر پروونشل اپروول ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سینٹرل CDWP ہوتی ہے اس کی، پھر ایکنک اپروول ہوتی ہے، پھر جا کر پیسے آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ PTI کے لوگوں کو اس تمام پروسیجر کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سرکار کے کسی کام کو کرنے کا ایک میکنزم ہے، اور وہ میکنزم جب تک آپ فالو نہیں کریں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ 1 روپے کا بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ تو PTI تو 2.5 سالوں میں اب تک باتوں کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے پاس سے اس وقت تک شہر میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ اعلان کیا، تو اعلان باتوں کا ٹورنامنٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔